السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج میں آپ کے سامنے پھر آپ کی کتاب بہارستانی اردو لے کر حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے بار بار آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ زبان ہے، کوئی بھی زبان جو ہے اس کی تدریس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ زبان کی تدریس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک ہے بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا۔ یہ 4 بنیادی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں ایک طالب علم کو۔ جب یہ 4 بنیادی مقاصد حاصل کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی توقع بڑھ جاتی ہے، آگے بڑھنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات ہے زبان کی تدریس سے طلباء میں ادبی ذوق اور شعور پیدا کرنا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے ہمیں۔ تیسرا مقصد ہے طلباء میں وجدانی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا۔ یہ بڑے طلباء جو ہیں، سیکنڈری کلاسز کے جو طلباء ہیں، ان کے لیے ہیں کہ وجدانی اور تخلیقی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو فی الحال آپ کے لیے یہ ضروری ہے 4 بنیادی مقاصد اور ادبی ذوق اور شعور پیدا کرنا، یہ آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے آزمائش شرط ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ یا کتاب پر دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلند خوانی کرتا ہوں، بلند خوانی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کتاب پر دیکھیے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سرپائی خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سرپائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو دہشت میں تبدیل، آپ بھی اپنی کتاب کا پیج جو ہے وہ ٹرن کریں، کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی
सच सच बताइए کہ کیا بات ہے. یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ سبق جو ہے، سب سے پہلی بات ہم آج یہ کریں گے، اس سبق میں جو پیرا ہم نے پڑھا ہے، اس سبق میں جو اہم اور مزیدار الفاظ آئے ہیں، آپ کو انہیں یاد رکھنا ہے اور اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے. وہ الفاظ کون کون سے ہیں جن کے سمجھنے میں آپ کو تھوڑا دقت محسوس ہوگی، وہ میں نے اسکرین پر ڈالے ہیں، آپ یاد رکھو. یہ دیکھو، اہم اور مزیدار الفاظ. اس میں ایک لفظ آیا اکلوتے. اکلوتے کے معنی ہیں اکیلے، جس کو ہم اپنی زبان میں کنوئی کہتے ہیں، یعنی کنوئی. اکلوتے یعنی اکیلے. یعنی اگر میں اس کا جملہ بناؤں گا، جملہ اس طرح اس کا بنتا ہے: شاہد کے اکلوتے بیٹے کا نام واحد ہے. شاہد کے اکلوتے بیٹے کا نام واحد ہے، یعنی شاہد کو صرف ایک بیٹا تھا، اس کا نام واحد ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے آزمائش. آزمائش کے معنی ہے آزمانا. آزمانا کا معنی ہے پرکھنا. یعنی آزمانا آپ یاد رکھیں یا پرکھنا، یعنی عربی میں اس کو کہتے ہیں ابلا. چلو اب آگے بڑھتے ہیں. رات ڈلنا یعنی رات گزرنا. اس کے بعد ہے کدال. ایک آلہ ہے جس سے ہم زمین کھودتے ہیں، یعنی جس آلے سے ہم زمین کھودتے ہیں اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں کدال. اسی طرح یہاں پر آیا ہے لفظ ہوائی اڑنا. یہ ایک محاورہ ہے، ہوائی اڑنا. یعنی ایسی افواہ سے بالکل یعنی حیران ہونا یا جھوٹی خبر مشہور کرنا. جھوٹی خبر مشہور کرنا. جیسے یہاں ہم نے پڑھا ہے ابھی، یعنی نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یعنی اس کی حالت متغیر ہوئی ہے، اس کی حالت بدل گئی ہے جب اس نے اس کھوپڑی کو دفن کرنے کے لیے لایا ہے اس کے شوہر نے. اس کے بعد ہے اور ایک لفظ تہیہ. تہیہ کا معنی ہے ارادہ، یعنی میں نے تہیہ کر لیا ہے، یعنی میں نے ارادہ کر لیا ہے. سری پائے. سری پائے اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے، سری بولتے ہیں سر کو اور پائے بولتے ہیں جو ٹانگیں ہوتے ہیں، ٹانگوں کے نیچا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سری پائے. ہم کشمیری میں اس کو بولتے ہیں پاچ کا لہر. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے ناچاکی، یعنی ناراضگی. ناچاکی مطلب ہے ناراضگی، یعنی میری اس کے ساتھ ناچاکی ہے، کسی اور کو بھیجو. یعنی میں یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، یا مجھے اس کے ساتھ ناچاکی ہے، لہذا کسی اور کو اس کام کے لیے بھیجو. یہ میں ساتھ ساتھ کسی جملے کا، کسی لفظ کا جملہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے قریبی. قریبی مطلب ہے نزدیکی. قریب معنی ہے نزدیک، اور قریبی جو ہے اس کا معنی ہے نزدیکی. یہ الفاظ جو اس سبق میں آئے ہیں، مجھے امید ہے آپ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے اور اپنے اندر الفاظ کا ذخیرہ کریں گے، کیونکہ ایک انسان یا ایک طالب علم تبھی اردو کو ٹھیک طرح سے بول یا سمجھ یا پڑھ سکتا ہے جب وہ سب سے پہلے الفاظ کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کرے. پیارے طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی. بس مجھے ایک بات کہنی ہے صرف، کہ آپ 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو پڑھیں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے یہ اردو پڑھنا آئے، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنی کاپی پر بھی لکھیں، جس سے آپ کی لکھائی درست ہو. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.